بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے اور جادو کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ جادو نہیں ہوتا ہے۔ جادو ہوتا ہے اور جادو کا اثر بھی ہوتا ہے، اور جادو ایک ایسی چیز ہے جس کا قرآن کریم سے بھی ثبوت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بعض ساتھی کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جادو وادو نہیں ہوتا ہے۔ ہوتا ہے، جادو ہوتا ہے، اور قرآن کریم سے بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں سے ہوا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہودیوں نے جادو کیا تھا۔ تو جادو ہوتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کا اثر ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کو کچھ دنیاوی کاموں میں اپنی بیویوں کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں، یا کسی چیز کو جو دنیاوی چیزوں سے تعلق رکھتی ہو اس چیز کے بارے میں تھوڑا اثر محسوس ہوتا تھا۔ تو جادو ہوتا ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن کئی مرتبہ تو کیا ہوتا ہے کہ انسان پر جادو وادو کچھ نہیں ہوتا ہے، جادو کا وہم ہوتا ہے، اور کہتا ہے کسی نے کچھ کر دیا۔ حالانکہ بڑا عجیب سا جملہ ہے یہ، آپ ہنسیں گے اس جملے پر کہ کسی نے کچھ کر دیا۔ نہ تو یہ پتہ ہے کہ کس نے کیا، اور نہ یہ پتہ ہے کہ کیا کیا۔ کسی نے یعنی کرنے والے کا بھی پتہ نہیں، اور کچھ کر دیا یعنی کیا کیا وہ بھی پتہ نہیں۔ تو بڑا عجیب سا جملہ ہے یہ، لیکن بہرحال جادو ہوتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ وہم سے بچنا چاہیے، شک سے بچنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ کبھی کاروبار میں اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے، کبھی انسان کی طبیعت نرم گرم ہوتی رہتی ہے، تو ہر مرتبہ میں یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ بھئی جادو ہی ہے، لیکن بہرحال جادو ہوتا ہے۔ اب جادو ہوتا ہے تو قرآن کریم سے ہم اس کا مضبوط ترین اور آسان ترین علاج آپ کو بتلاتے ہیں کہ جادو سے بچاؤ کے لیے بہترین آسان سا عمل کیا ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جلنے والے، حسد کرنے والے یہودیوں نے جادو کیا تھا، تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 آیتیں نازل فرمائی تھیں، اس لیے کہ وہ جو انہوں نے جادو کیا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال وغیرہ میں جو گرہیں لگائی تھیں، گٹھانے لگائی تھیں، وہ 11 تھیں۔ تو 11 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائیں، اور ایک ایک آیت کے ذریعے گویا ایک ایک گرہ، ایک ایک گٹھان کھلتی چلی گئی۔ آپ اندازہ لگائیے، جب وہ آیتیں اتنی پاورفل ہیں کہ ان کے ذریعے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ختم ہوا ہے، تو پھر ہمارا، آپ کا اور امت کے افراد کا، امت کے لوگوں کا جادو ان آیتوں کے ذریعے ختم کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ کئی لوگوں کو یہ وہم ہوتا ہے، اور وہ یہ سوچتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ جو سفلی کیا ہوا ہوتا ہے، جو سفلی گندا جادو جو کیا ہوا ہو، جس کو بعض دیہاتی زبان میں اوگڑیا بول دیتے ہیں کہ بھئی اوگڑی علم کیا ہوا ہے، سفلی علم کیا ہوا ہے، تو وہ جو سفلی ہو اس کے بارے میں، اس گندے جادو کے بارے میں یہ سوچا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ جو سفلی ہے تو سفلی کو سفلی سے ہی کاٹا جا سکتا ہے، گندے جادو کو گندے سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ کالا جادو ہے تو اس کو گندے طریقے سے شرکیہ کام کر کے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، اپنے اس نظریے کی ہمیں اصلاح کرنی چاہیے۔ جب قرآن کریم کی ان آیتوں کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ختم ہوا ہے، تو پھر ہمارا جادو ختم کیوں نہیں ہوگا؟ قرآن کریم انتہائی مقدس اور پاکیزہ کلام ہے، اور پاکیزہ اور مقدس چیز کے ذریعے گندگی کو ختم کیا جاتا ہے۔ تو آئیے
ہم سمجھتے ہیں کہ وہ 11 آیتیں کون سی تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر نازل فرمائی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ میں سے ہر ایک کو یہ آیتیں یاد ہوں گی۔ وہ آیتیں 2 سورتوں میں ہیں جو قرآن کریم کی سب سے آخری سورتیں ہیں، یعنی کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ جو پہلی سورت ہے قل اعوذ برب الفلق، اس میں 5 آیتیں ہیں، اور یہ جو دوسری سورت ہے قل اعوذ برب الناس تو اس میں 6 آیتیں ہیں۔ تو اس طرح سے کل ملا کر یہ 11 آیتیں ہو جاتی ہیں۔ تو ان دونوں سورتوں کو پڑھنے کا اپنی زندگی میں معمول بنا لینا چاہیے۔ صبح و شام، فجر بعد، مغرب بعد، فرض سے سنتوں سے سب سے فارغ ہونے کے بعد پڑھ کر 3 مرتبہ پڑھ لیں کم از کم، پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لینا چاہیے، پانی پر دم کر کے پی لینا چاہیے۔ اگر اندیشہ لگ رہا ہے کہ بھئی واقعتاً کوئی جادو کسی جلنے والے نے کر دیا ہے، تو کہیں آپ کو پیسہ لٹانے کی اور لوٹنے والوں کے پاس جانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ ان 2 سورتوں کو 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ، 21 مرتبہ، اگر زیادہ تکلیف لگ رہی تو 41 مرتبہ، 71 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں۔ اس پانی کو پینے میں استعمال کر لیں، وضو میں استعمال کر لیں، نہانے میں استعمال کر لیں، اور اسی طریقے سے تیل پر دم کر کے اس تیل کو لگانے میں استعمال کر لیں، خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے جادو کو ختم فرمائے گا اور جادو سے حفاظت بھی فرمائے گا۔ تو ان دونوں سورتوں کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لینا چاہیے، پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں اور پانی پر دم کر کے اس پانی کو پینے میں، وضو میں، نہانے میں، اور تیل پر دم کر کے تیل کو لگانے میں استعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔